اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایہ میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے تبلیغ اسلام اور حالات زندگی پر بیان جاری ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ جب کالپی سے جونپور تشریف لائے تو جونپور میں آپ نے شہر سے باہر قیام فرمایا، آپ کے ساتھ آپ کے مریدین اور خدام بھی تھے۔ اسی ضرورت کے تحت آپ نے اپنے ایک خادم کو شہر بھیجا ضرورتوں کی چیزوں کے لیے۔ وہ جب خادم شہر جونپور میں پہنچا تو وہاں پر ایک آدمی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، مک بھیڑ ہو گئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس خادم نے اس شخص کو مانچا ایسا مارا کہ وہ زمین پہ گر گیا اور مر گیا۔ میں ہنگامہ ہوا، اجنبی شخص میں آیا اور اپنے ایک شہری کو قتل کر دیا، مار دیا۔ اس وقت میں جونپور کا بادشاہ سلطان ابراہیم شرقی تھا، تو سلطان ابراہیم شرقی نے اسے گرفتار کرا دیا۔ اس سے پوچھا گیا تو نے اس کو قتل کیوں کیا؟ تو آپ کے خادم نے فرمایا میں نے کسی انسان کا قتل نہیں کیا بلکہ ایک درندے کو قتل کیا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے، یہ تم ایسے کیسے کہتے ہو کہ ایک درندے کا قتل کیا ہے؟ اس پر خادم نے کہا چلو اس مردے کے پاس۔ بادشاہ کو بھی اشتیاق پیدا ہوا اور یہ سب ارکان سلطنت وہاں پہنچے، اور جب اس میت پہ کا کپڑا ہٹایا تو واقعتاً انسان نہیں تھا بلکہ ایک درندہ مردہ پڑا ہوا تھا۔ خادم کی اس کرامت کو دیکھ کر کے سلطان ابراہیم شرقی اور ارکان سلطنت تھے اور لوگ تھے اس خادم سے بڑے متاثر ہوئے اور پوچھا کہ تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے اور تم کس مقصد سے یہاں پر آئے ہو؟ خادم نے اپنا نام بتایا اور حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہونے کا ذکر کیا، اور حضرت کا ذکر کیا کہ شہر سے باہر حضرت نے اپنا خیمہ نصب کیا ہے، اور وہاں حضرت کے مریدین اور خدام حضرت کے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم شرقی اس کو بڑا اشتیاق پیدا ہوا اور ارکان سلطنت کے ساتھ تحفے اور تحائف لے کر کے اور عوام کی بڑی تعداد حضرت کے زیارت کے لیے پہنچی، حضرت کے دیدار سے مشرف ہوئے، اور اس کے بعد میں بادشاہ نے حضرت مدار العالمین سے گزارش کی کہ حضرت آپ شہر میں تشریف لائیں اور قیام فرمائیں، کہ اس آمد کو ہمارے شہر میں برکت اور رحمت سمجھتے ہیں۔ ابراہیم شرقی کے کہنے پر حضرت مدار العالمین نے شہر جونپور میں قیام فرمایا۔ قیام کے دوران حجرے میں ٹھہرایا گیا، جوق در جوق آپ سے ملاقات کے لیے وہاں پہنچے۔ بہت چھوٹا تھا، نے فرمایا کہ حجرہ بہت تنگ ہے، سب لوگ وہیں رکیں گے، میر صدر جہاں کو اجازت ہے وہ اکیلے اندر آ سکتے ہیں۔ حضرت سید میر صدر جہاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اندر آئے، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے چہرے پر سے جب نقاب اٹھایا تو حضرت سید
میر صدر جہاں رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جلوہ اور وہ نورانی جو ہے منظر دیکھا کہ ان کی آنکھوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، فوراً جو ہے وہ آپ قدموں میں گر گئے، سجدہ تعظیمی بجا لایا۔ مدار العالمین نے جو ہے پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے اٹھایا، ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلب کو روشن کر دیا ہے اور علوم ظاہری اور باطنی لدنی اس کا دروازہ تمہارے سینے پر کھل گیا ہے، اب جو ہے تم باہر جاؤ، ہم بھی باہر آئیں گے، ہمارے کچھ وظائف کا ذکر ہے، کرنا باقی ہے، ہم ذکر کرتے ہیں جب تک تم جو ہے مجلس کو بیٹھنے کا انتظام کر دو۔ سید صدر جہاں رحمۃ اللہ علیہ سلطان ابراہیم شرقی سے ملے اور تمام جو ہے حضرت کا عام مجلس کا اہتمام کیا گیا۔ ایک زرین کرسی جو ہے حضرت کے لیے لگائی گئی اور قالینیں جو ہے سامنے بچھا دیے گئے، اس کے پیچھے جو ہے صفحہ چادریں اور اس کے پیچھے شطرنجیاں، اس طرح سے جو ہے اس بزم کو سجایا گیا۔ حضرت وظائف سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو بڑے عزت و احترام کے ساتھ سلطان ابراہیم شرقی اور صدر جہاں نے جو ہے آپ کو اس کرسی پر جو ہے جلوہ افروز کیا۔ آپ وہاں تشریف فرما ہوئے اور سارے کے سارے جو ہے ارکان سلطنت قالینوں پر تھے، اور اس کے بعد جو ہے جو معزز شہر کے جو لوگ تھے وہ صفحہ چادروں پر تھے، اور عوام الناس وہ شطرنجیوں پر مشتاق دیدار مدار العالمین تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو مورخ نے لکھا ہے، اور حضرت کے ایک کتاب میں جو حضرت کا ذکر ہوا ہے تو اس کتاب کا جو نام ہے انیس الابرار ہے، اور مدار اعظم ہے، اور مدار اعظم جو کتاب ہے اس کا صفحہ 69 اور 70 کے اوپر جو ہے یہ ذکر جو ہے کیا گیا ہے، اور 5 جمادی الثانی کی تاریخ ہے، اور ہجری جو ہے اس کی 841، تو 841 ہجری کے اندر یہ واقعہ جو ہے جونپور میں واقع ہوا۔ جب حضرت شاہ مدار العالمین جو ہے کرسی پر بیٹھ گئے تو مورخ نے یہ لکھا کہ 1,00,000 سے زیادہ لوگ جو ہے حضرت کے دیدار کے مشتاق اور طالب وہاں بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں۔ حضرت نے جو ہے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو عوام کے اندر عاشقوں کا یہ حال تھا کہ آپ کے اس نور تاباں کو دیکھ کر، آپ کے اس چہرے کو دیکھ کر کے ہے کچھ لوگ تو بے ہوش ہو گئے، کچھ لوگوں نے کپڑے پھاڑ دیے، کچھ لوگوں نے اپنے سر کے بال نوچ لیے، اور کچھ لوگ جو ہے ان کے اور آسمان کی طرف ٹکٹکی لگا کر کے دیکھ رہے تھے۔ یہ منظر تھا حضرت مدار العالمین کے جو ہے اس دیدار کا۔ حضرت نے جو ہے فوراً جو ہے اپنے جو ہے ان زائرین کے اس کنڈیشن کو دیکھا تو اپنا جو ہے پردہ جو ہے اپنے چہرے پر ڈھک دیا۔ ناظرین، یہ حال ہے مدار العالمین کے جو ہے اس تاباں کا، اور اس چہرے منور کا یہ حال ہے کہ جو دیکھتا وہ بے ہوش ہو جاتا، جو دیکھتا وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا، جو دیکھ لیتا اس کے جو ہے عشق میں جو ہے مجنون ہو جاتا۔ یہ منظر تھا جونپور کے جو ہے اس کیفیت کا۔ اس وقت میں جو ہے حضرت صدر جہاں اور سلطان ابراہیم شرقی اور عوام میں سے 1,00,000 سے زیادہ لوگ جو ہے حضرت سے جو ہے داخل سلسلہ ہوئے اور آپ کے عقیدت مندوں کے اندر شامل ہوئے۔
یہ منظر تھا جونپور کی جو ہے آمد کے اندر حضرت مدار العالمین کا، اور ہندوستان کے اندر اس وقت جونپور کی جو حیثیت تھی ایسی تھی جیسے کہ آج ہندوستان میں دلی کی حیثیت ہے۔ عزیز اور دوستو، اس پر ہم اگلی گفتگو کل کریں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔